اردو زبان کا آغاز و ارتقا تھا کیا؟ دیکھیں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز تب ہوا جب برصغیر میں مسلمان فاتحین آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر اپنا بسیرا کیا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے، چاہے وہ فارسی تھی یا عرب کی تھی، تو ان کی ایک ملاوٹ سے، بول چال سے، رہن سہن سے جو زبان وجود میں آئی تو وہ اردو تھی۔ تو اس بارے میں مختلف جو محققین ہیں ان کی رائے بھی مختلف ہے، تو میں آپ کے سامنے چند ایک محققین جنہوں نے اپنی رائے پیش کی، میں ان کا ذکر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے نصیر الدین ہاشمی، جن کا یہ کہنا ہے کہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی تھی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہاں پر جو عرب کے لوگ تھے وہ مالابار کے ساحلوں پر جو ہے ہندوستان اور عرب والے آپس میں تجارت کرتے تھے، اور اس تجارت کرنے کی وجہ سے جو ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی یا ان کا جو لین دین تھا، اس کے ذریعے جو زبان وجود میں آئی وہ اردو تھی۔ تو لیکن اس چیز کو محققین نے انکار کر دیا، رد کر دیا۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ جو عرب تھے وہ سامی تھے، اور جو اردو تھے وہ ارائیں تھے۔ تو اس طرح سے ایک قبیلہ تھا جس کی وجہ سے کہنا ناممکن ہے کہ اردو زبان کی جو ابتدا تھی وہ دکن سے ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ نظریہ تھوڑا کمزور ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں سید سلمان ندوی کا نظریہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو انہوں نے وہاں پر حکومت کی، اور ان کے ذریعے جو زبان ایک وجود میں آئی کہ مسلمان فاتحین جو تھے ان کی جو پہلا بسیرا تھا، پہلی جگہ تھی وہ سندھ تھی، اور وہاں سے انہوں نے جو بات اپنی بول چال شروع کی تو وہ کیا کہلائی؟ اردو کہلائی۔ لیکن یہ نظریہ بھی ان کا مناسب نہیں ہے، ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر سندھ کے اندر عرب اور فارسی زبانوں کی ملاوٹ سے جو ایک زبان وجود میں آئی، ہم اسے سندھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے اردو بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی جس طرح کے نصیر الدین ہاشمی کے نظریے کے بارے میں تھی، تو یہ نظریہ مستقل طور پر نہیں مانا گیا۔ اگر ان کے بعد ہم دیکھیں تو آتے ہیں محمد حسین، جن کا نظریہ تھا کہ جو اردو تھی وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ اردو جو ہے اپنے ایک سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے ثابت کیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن ان کی اس نظریے کو بھی خاص طور پر جو ہے نہیں مانا گیا، کیونکہ اپنے ضمائر و افعال کے مطابق اردو ایک ایسی زبان ہے جسے دوسری زبانوں سے مخلوط طریقے سے ہی وجود میں آ سکتی ہے، کیونکہ کافی سارے آپ اس کے الفاظ دیکھیں تو چاہے وہ فارسی ہو، پنجابی ہو یا اور ان کی اردو کے اندر ایک آسان سی زبان ہے، تو اس لیے یہ برج بھاشا کے اندر سے اس کو کہنا کہ یہ وہاں سے آئی تھی تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر برج بھاشا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آب حیات کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کے اندر ضمائر و افعال جتنے بھی ہیں وہ اس کے مطابق نہیں بیٹھتے، تو محمد حسین کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں مانا گیا۔ آخری نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پنجاب میں اردو، اس میں بھی اپنی اس مکمل طور پہ ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جب محمد غزنوی اور شہاب الدین بار بار جو ہے ہندوستان پر حملہ کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر جب وہاں پر اپنا قیام کیا تو ان کی زبان جو تھی وہ فارسی، پنجابی، تو اس طرح سے ان کی یہ الفاظ ملاوٹ ہوئی، اور وہاں سے جو ہے اردو زبان کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اب باقی جتنے بھی ماہرین ہیں ان سب نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور ان کو یہی پتہ چلا کہ جتنے بھی پیش نظریات ہیں ان میں حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے کہ اردو پنجاب سے آئی ہے، اس کو درست مانا گیا۔ تو یہ نظریہ جو ہے سب سے بیسٹ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے، آغاز و ارتقا جو ہے وہ پنجاب سے ہو سکتی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر مسلمان فاتحین جو بھی تھے انہوں نے اپنا ایک زیادہ عرصہ جو ہے پہلا سٹیپ جو تھا ان کا پنجاب میں تھا۔ تو یہ بالکل ہی درست رائے ہے جسے ہم مان سکتے ہیں، اور یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ایک کنسیپٹ میں جو میرا ٹاپک ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں آپ کے جتنے بھی شک و شبہات ہیں ان کو دور کر سکوں۔